بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے یہ عشق، پارٹ نمبر 2۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اندر آیا اور آہل کو دیکھتا ہوا اپنا کام کرنے لگا۔ دانین کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نمایاں تھے۔ کیڑے پڑیں تمہیں اللہ کرے۔ آہل لب دبائے مسکرانے لگا۔ ہاں کچھ دیر بعد بھیج دینا، ابھی بیزی ہوں۔ آہل فون کان سے لگائے بول رہا تھا۔ ایسے کیسے غائب ہو گئی دانین؟ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یونی سے کہاں جا سکتی ہے وہ؟ زبیر طیش میں گارڈز پر چلا رہے تھے۔ سر ہم انتظار کرتے رہے لیکن وہ باہر نہیں نکلیں۔ گارڈ سر جھکائے بولا، تمہیں پیسے میں دانین کی حفاظت کے لیے دیتا ہوں، یہ بہانے بنانے کے لیے نہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ فون بھی بند جا رہا ہے، کہاں ڈھونڈوں دانین کو؟ وہ کوفت سے بولے۔ ثانیہ فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کا کام ہے؟ معلوم نہیں دانین سے کسی کی کیا دشمنی؟ دانین سے نہیں، آپ سے تو بہت لوگوں کی ہے نا؟ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولیں۔ سیاست میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں سے دشمنیاں ہوتی ہیں۔ یہ گارڈز کس لیے رکھے تھے میں نے؟ معلوم نہیں کس کا دماغ گھوما ہے جو دانین کو اٹھا لایا۔ ایک سوچ پر دوسری سوچ حاوی ہو رہی تھی۔ دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا۔ ابھی تک کسی نے فون بھی نہیں کیا۔ زبیر موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ہاں سنو، دانین کی لوکیشن ٹریس کروانی ہے۔ سر نمبر آن ہوگا تو لوکیشن بھی ٹریس کر سکیں گے۔ لعنت ہو! وہ فون بند کرتے جھنجھلا کر بولے۔ دانین ٹھیک تو ہوگی نا؟ ثانیہ پھر سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہوگی، اتنا تو میں جانتا ہوں۔ عاصم کو بھیجو۔ وہ اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ ثانیہ سانس خارج کرتی انہیں جاتا دیکھنے لگیں۔ یہ تمہارا آج کا ڈریس؟ ملازم رائل بلو کلر کی میکسی لیے کھڑا تھا جب آہل نے لب کھولے۔ دانین ناپسندیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ چلی جانا، ساری زندگی وہیں رہی ہو، اب کچھ دن میرے پاس رہ لو، وہ ملازم کو اشارہ کر کے بولا۔ ملازم الماری کے ساتھ ہینگ کرتا باہر نکل گیا۔ تمہاری دشمنی ڈیڈ سے ہے تو مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ سویٹ ہارٹ، اب میں تمہارے ڈیڈ سے تو نکاح کرنے سے رہا۔ ویسے تم نے شاید سنا ہو جیسے بادشاہ کی جان طوطے میں ہوتی ہے، ویسے ہی تمہارے باپ کی جان دانین میں ہے، رائٹ؟ وہ دانین کی تیکھی ناک دباتا ہوا بولا۔ دانین اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ تمہارا یہ جو منہ ہے نا، میں توڑ کر پھینک دوں گی۔ نو، اپنے شوہر کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ ویسے بھی میرا ڈبل فائدہ ہو گیا، تمہارے باپ سے بھی کام نکلوا لوں گا اور تم سے بھی۔ مائی فٹ! دانین اسے پرے دھکیلتی ہوئی بولی۔ اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ دانین بھی تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ آئی سویئر تمہیں گولی میرے ہاتھوں ہی لگے گی۔ دانین کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ اچھا باقی باتیں بعد میں، تم تیار ہو جاؤ، آج کی پارٹی کی خاص مہمان تم ہی ہو۔ کوئی نہیں۔ دانین بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرا نشانہ بہت اچھا ہے، چوکتا بالکل نہیں، وہ چلتا ہوا بولا۔ دانین مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اچھی مصیبت ہے، ڈیڈ کے چکر میں مجھے اس حیوان نے پکڑ لیا ہے، جو بات کرتا ہے تو صرف گولی کی نوک پر۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دانین کوفت سے بولی۔ ڈیڈ آپ سے تو میں بات ہی نہیں کروں گی۔ اپنے دشمنوں کو میرے سر پھینک دیا، اب یہاں سے نکلوں کیسے؟ وہ کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ کھڑکی تو تھی لیکن نیچے اس کی فوج کھڑی تھی۔ سیکیورٹی تو ایسے ہے جیسے کوہ نور لے کر بیٹھا ہے۔ دانین کی بازو بیڈ کی پشت سے ٹکرائی۔ آہ! دانین تکلیف سے کراہنے لگی۔ مجھے لگا تھا صرف دھمکی دے رہا ہے، لیکن اس کمینے نے تو سیدھا گولی ہی مار دی۔ اتنے وقت میں دانین کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ زبان سے بات کرنے والا انسان نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ دانین پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو میم، وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ لیے بولی۔ کون ہو تم اور کس لیے آئی ہو؟ دانین بنا کسی لحاظ کے بولی۔ وہ میم سر نے بھیجا ہے آپ کے میک اپ کے لیے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا بایاں بازو ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بایاں بازو؟ دانین حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ سمجھ گئی دھمکی۔ یہ انسان تو مجھے چند گھنٹوں میں پاگل کر دے گا۔ چینج کر کے آتی ہوں۔ دانین منہ بسورتی ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔
عاصم ابھی تک دانین کی کوئی خبر کیوں نہیں ملی؟ معلوم کیوں نہیں ہوا تمہیں؟ زبیر ضبط کرتے ہوئے بولے۔ سر یونی میں اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے اور گارڈ تو گیٹ کے باہر ہی کھڑے تھے، یقیناً وہ اب بھی گیٹ سے گئے ہوں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن بنا کسی دھمکی کے سیدھا اٹھا کر لے گئے، تھوڑا مشکل ہے سر۔ کسی اسٹوڈنٹ نے بھی نہیں دیکھا ورنہ آسان ہو جاتا۔ جو لے کر گیا ہے وہ بھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، آخر ہے کون؟ وہ خوف سے بولے۔ سر آپ ریلیکس رہیں، میں کوشش کرتا ہوں کچھ وقت تک معلوم ہو جائے۔ آپ پارٹی کی تیاری کریں، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پارٹی میں سب لوگوں کے چہرے پر ماسک لگا رکھے تھے۔ اہل ماسک ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت بلو 4 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا، بال ہمیشہ کی طرح جیل لگا کر کھڑے کر رکھے تھے، بے داغ چہرہ جگمگا رہا تھا۔ دانین کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ اہل نے بیوٹیشین کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گئی۔ دانین نے چہرہ موڑ کر عقب میں دیکھا۔ اہل اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ رائل بلو کلر میں اس کا رنگ مزید چمکنے لگا تھا۔ سیاہ ریشمی بال کمر پر گرے ہوئے تھے۔ گہری گلابی رنگ کی لپسٹک اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ دانین گھنی پلکوں کی بار اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، سرمئی آنکھوں میں خفگی تھی۔ اہل لب دبائے دانین کے سامنے آ رکا۔ پرفیکٹ، وہ ستائش سے بولا۔ اہل نے ہاتھ بڑھا کر دانین کے گال کو چھونا چاہا، جسے دانین نے جھٹک دیا۔ ویری بیڈ، بالکل جنگلی بلی ہو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بولا۔ اور تم چلتی پھرتی گنڈا گردی۔ میں میل ہوں، جینڈر کا تو دھیان رکھو۔ مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتے ہو، وہ ناگواری سے بولی۔ چہرے پر اکتاہٹ واضح تھی۔ اہل کی نظر اس کی کلائی سے ہوتی ڈریسنگ پر گئی۔ ایک تو تم چاہتی ہو تمہیں ہر بات پر دھمکی دی جائے۔ وہ بولتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل سے سونے کی باریک نفیس سی چوڑیاں اٹھانے لگا۔ دانین کی کلائی پکڑی۔ دانین نے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے کر لی۔ تمہاری بازو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ، اپنی مشق کے لیے لے جاؤ۔ اگر لے کر گیا تو تمہیں لے کر جاؤں گا، اس بازو کا کیا کروں گا میں؟ وہ آگے جھک کر دانین کا بازو پکڑتا ہوا بولا اور دانین کی دودھیا نازک سی کلائی میں چوڑیاں پہنانے لگا۔ اب ٹھیک ہے، یہ تمہارا ماسک، اور میں پارٹی میں کوئی بدمزگی نہ دیکھوں، ورنہ نقصان صرف اور صرف دانی کا ہوگا۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ دانی کون؟ میری جان، تم صرف شکل سے ہی نہیں انداز سے بھی لوفر ہو، دانین جل کر بولی۔ دانین کافی لمبا ہو جاتا ہے، اتنے وقت میں انسان ایک کام کر سکتا ہے۔ بالکل تم جیسا انسان ایک بندہ مار سکتا ہے اتنے وقت میں۔ آہ کتنی جلدی تم مجھے جان گئی ہو۔ ویسے اچھا ہے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکل گیا۔ تمہاری جان بھی میں ہی لوں گی۔ یہ گن کہاں رکھتا ہے؟ دانش سوچتی ہوئی بیٹھ کے دراز چیک کرنے لگی۔ کمینہ ہے ایک نمبر کا، یہاں کیوں رکھے گا؟ وہ کوفت سے بولی۔ 12 بجے اہل دانی کا ہاتھ تھامے باہر آیا۔ تمام لائٹس آف تھیں، ایک لائٹ انہیں فوکس کر رہی تھی، ساتھ ہی آسمان جگمگانے لگا۔ آتش بازی کا حسین نظارہ، فلک ایک لمحے کی تاخیر کے بنا تمام مختلف روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ ہاتھوں میں گلاس لیے کھڑے تھے، سب کے چہرے ماسک سے مخفی تھے۔ لوگ اہل کے پہلو میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے پرتجسس دکھائی دے رہے تھے۔ ہیپی نیو ایئر، اہل نے گلاس اوپر کر کے کہا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اپنا گلاس بلند کیا۔ تم کچھ نہیں پیو گی جنگلی بلی، تمہارا خون پیوں گی، دانی تب کر بولی۔ وہ تو ویمپ پیتے ہیں، تم تو میری پیاری سی بیوی ہو اور انسان بھی۔ دانی نے رخ موڑ لیا۔ موسیقی کی دھن سنائی دینے لگی، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہیو اے ڈانس ود یو، اہل اس کے سامنے ہتھیلی پھیلاتا ہوا بولا۔ مرنا پسند کروں گی میں اس سے بہتر۔ اہل کے چہرے پر گڑھا پڑا۔ سوچ لو، میں گن ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ وہ دانی کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہیلو مسٹر فہیم، اہل سامنے موجود نفس کو دیکھ کر بولا۔ واہ بھئی، نیو ایئر پر آپ نے سوچا کچھ نیا کرتے ہیں۔ وہ دانی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بالکل، سال گیا تو پرانے لوگ بھی گئے، نیا سال نئے لوگ، وہ چہک کر بولا۔ دانی جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کے بعد اہل لوگوں سے ملنے لگا۔ دانی مجبوراً منہ بھسورتی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ آئی ایم سو سوری، کیا کروں، لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے۔
میری بلا سے ملتے رہو، مجھے کیا، اب چپ چاپ میرے ساتھ ڈانس کرو، وہ دانی کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اہل اب کی بار میں تمہیں گولی مار دوں گی، وہ دانی کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے آیا۔ شوق سے مار لینا، تمہارے ہاتھوں سے مرنے کا اپنا ہی لطف ہوگا۔ دانی اسے گھور کر رہ گئی۔ ڈھیٹ انسان، شکریہ، لیکن میں پہلے سے جانتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے دانی کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ دانی اس کے ساتھ آ لگی۔ تم سمجھتے کیا ہو آخر خود کو، وہ خفگی سے بولی۔ تمہارا شوہر، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا معصومیت سے بولا۔ شوہر؟ مائی فٹ، شش، میں نے کیا کہا تھا، تمیزداری کا مظاہرہ کرنا، ورنہ میں جس چیز کا مظاہرہ کروں گا پھر تمہاری آواز نہیں نکلنی، وہ سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ دانی نے اپنی ہیل اس کے پاؤں میں رکھ دی۔ مجھ سے زیادہ ظالم تو تم ہو، وہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ آہل نے اس کی انگلی پکڑی اور گھمانے لگا۔ موسیقی کی دھن پر دونوں رقص کر رہے تھے، کچھ ستائش سے اور کچھ حسد سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کو جاننے کے لیے سب کے اندر تجسس بیدار ہو رہا تھا جو آہل کے ہمراہ تھی۔ گانا بند ہوا تو تالیوں کا شور سنائی دیا۔ آہل مسکراتا ہوا سب کو دیکھ رہا تھا۔ دانی اکتا کر سامنے موجود نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ دانین کہاں ہے ثانیہ؟ وہ دانین اپنی دوستوں کے ساتھ ہے، انہوں نے بہانہ بنایا۔ پہلے تو ہمیشہ سب کے ساتھ مناتی تھی، ہاں بس اس بار فرینڈز کا کچھ پلان تھا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ اوہ اچھا، وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ سر، اہل حیات کے ساتھ کوئی لڑکی ہے، بہت چلاک ہے وہ، اس کی پارٹی کی تھیم ماسک ہے، اس لیے پورا یقین نہیں کہ وہ لڑکی دانین میم ہے یا نہیں۔ اس اہل کو کیا مصیبت آن پڑی، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ جی سر، میں بھی حیران ہوں، اسے کسی بات کا علم نہیں، پھر وہ کیوں دانین میم کو اغوا کرے گا، وہ الجھ کر بولا۔ صبح جاتا ہوں میں اس کی طرف، اس کے سیکرٹری سے رابطہ کرو کہ میری میٹنگ رکھے اہل کے ساتھ، وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولے۔ جی سر، میں ابھی کوشش کرتا ہوں رابطہ کرنے کی، پارٹی کے باعث دقت ہوگی اس وقت بات ہونے میں، لیکن میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہوا چل دیا۔ اہل، کسی لیے تم دانین کو لے گئے ہو، کیسے معلوم ہو سکتا ہے اسے؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ یہاں نہیں تھا، اتنا وقت ہو گیا، وہ خاموش رہنے والا انسان نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ جتنا سوچتے اتنا الجھ جاتے۔ ہاں رفیق، بولو۔ اہل بلوٹوتھ میں ہاتھ رکھے ایک سائٹ پر آ گیا۔ ڈیم، وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اہل کے چہرے پر اکتاہٹ واضح تھی۔ خیر، تم نظر رکھو، جلد بازی میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کریں گے، مجھے جلد از جلد جاننا ہے وہ کہاں لے کر گئے ہیں انہیں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ آخر میں وہ درستی سے بولا۔ اہل جو ہی مڑا، دانی اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، دل نہیں لگ رہا میرے بنا؟ اہل نے پل بھر میں موڈ بدلا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی میرے سر سے منحوسیت کہاں غائب ہو گئی، کیونکہ تم تو پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے، ہا ہا ہا۔ جسے تم منحوسیت کہہ رہی ہو تمہاری خوش نصیبی ہے، اہل حیات ہر کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ مجھے کیا، رکھو نہ رکھو، مجھے گھر جانا ہے، فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سو خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح پارٹی انجوائے کرو، وہ دانی کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ مانا کہ تم بڈھے ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بچی ہوں، دانی جل کر بولی۔ اچھا اب تم کھانا کھاؤ، میرا دماغ نہیں، چلو، وہ دانی کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں ایسے لوگ مرتے کیوں نہیں ہیں، دانی کوف سے بولی۔ کیوں بھری جوانی میں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ تمہاری بیوی ہونے سے اچھا بندہ بیوہ ہو جائے، جو بات کرتا ہے تو صرف گن سے۔ دانی کو غصہ آنے لگا تھا۔ اتنا غصہ مت کیا کرو، میں نے کوئی شرارت کر دی تو پھر منہ پھلا کر بیٹھ جاؤ گی، حد ہے، یہاں بندہ اس سے ٹائم ٹیبل لکھوائے کہ اب کیسا رد عمل دینا ہے اور کب کیسا، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ اہل مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ دانی ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے نکلی، بیڈ پر لیدر کی جیکٹ پڑی تھی، دانی نے اٹھ کر پہن لی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے انفارم کرتے رہنا۔ ہاں اس کو بول دو آنے کا، اہل بولتا ہوا کمرے میں آ گیا۔
دانی ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے نکالتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ آ گیا جلاد۔ دانی بیڈ پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اہل تولیے سے چہرہ خشک کرتا باہر نکلا۔ سو کیسی لگی پارٹی میری جنگلی بلی کو؟ وہ مسکراتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ تمہاری طرح زہر۔ دانی بدمزہ ہوئی۔ اہل کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دانی تیکھے تیور لیے بولی۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ اہل الجھ گیا۔ یہاں میں نے سونا ہے، اٹھو۔ دانی ہاتھ سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ یہ میرا بیڈ ہے، میں کیوں جاؤں؟ وہ بیڈ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ یہ تمہارا نہیں، فوم کا بیڈ ہے۔ دانی بیڈ پر انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ اہل مسکرانے لگا تو ڈمپل نمایاں ہوا۔ دانی اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ یہ اپنے ڈمپل کی نمائش کم ہی کیا کرو تم۔ اچھا، اب اتار کر پھینک دوں اسے؟ وہ تعجب سے بولا۔ بالکل فضول ہے۔ دانی جل کر بولی۔ تم بھی تو ہر وقت اپنی گرے آنکھوں کی نمائش کرتی ہو۔ میں نے تمہیں کہا ان کی کھڑکی بند کر کے رکھا کرو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ کہہ لو، مجھے کیا؟ دانی شانے اچکاتی ہوئی بولی۔ اچھا بیگم جی، میں بہت تھک گیا ہوں، صبح بہت کام ہے، سو اب سو جاؤ۔ وہ تکیہ درست کرتا ہوا بولا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، باقی گھر تم نے رینٹ پر دیا ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ تو پھر کسی اور کمرے میں سو جاؤ، ایک ہی کمرہ ہے کیا؟ مطلب مجھے میرے کمرے سے نکال رہی ہو؟ چپ کر کے سو جاؤ اب یہیں، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں دھمکی دینے میں وقت کا ضیاع نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھے پاگل کر دو گے دھمکیاں دے دے کر۔ دانی رونے والی شکل بناتی ہوئی لیٹ گئی۔ بیچ میں اس نے تکیہ رکھ دیا۔ یہ باؤنڈری ہے، اگر تم نے باؤنڈری پار کی تو دانی بول رہی تھی جب وہ بیچ میں بول پڑا۔ تو میں تمہیں تب بتاؤں گی۔ دانی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اہل مسکراتا ہوا لیٹ گیا۔ مجھے کوئی باؤنڈری لائن نہیں روک سکتی، سمجھی؟ وہ کہتا ہوا لائٹ آف کر گیا۔ ہاں، تم جیسے دہشت گرد کو کون روک سکتا ہے؟ دانی کروٹ لیتی ہوئی بڑبڑائی۔ اہل سن چکا تھا اور اب دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔